الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوق انسانوں کے زمرے میں پیدا فرمایا۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن اللہ پاک نے لاکھوں مخلوق پیدا فرمائی تھی۔ اس میں نہ جانے کتنے مچھر پیدا ہوئے، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتنے کتے اور بلی پیدا ہوئے، کتنے نالی کے کیڑے اور خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو کسی اور جانور کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اشرف المخلوق حضرت انسان کے زمرے میں جنم دیا۔ نیز جس وقت اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اسی دن، اسی لمحے، اسی گھڑی لندن میں اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں نہ جانے انسانوں کے گھر میں کتنے بچے پیدا ہوئے۔ کوئی بچہ یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ جو یہود و نصارہ کی ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے ان بچوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، اور میں نے اور آپ نے اللہ کا کچھ سنوارا نہیں تھا کہ ہمیں مومن ماں کی گود ملی، ان کو کافر و مشرک ماں کی گود ملی۔ یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں۔ اگر ہم اس نعمت پر، عظیم نعمت پر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر صبح قیامت تک سجدے میں رکھیں جی اور نہ اٹھائیں، پھر بھی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں مومن ماں کی گود میں جنم تو دیا، مومن ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا، اور اللہ پاک نے ہمیں نسلی مومن بنایا، یعنی ہماری ماں بھی مومن اور ماں کی ماں بھی مومن اور ماں کی ماں بھی مومن، پیڑھیوں سے مومن چلے آ رہے۔ جب بن مانگے اللہ نے بے ہوشی کے عالم میں، بے شعوری کے عالم میں مومن ماں کی گود کا شرف عطا فرمایا، اب اللہ سے بھیک مانگتے، اللہ اب ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اب ہمیں دائیں بائیں کی چیزیں سیاہ اور سفید نظر آنے لگا ہے، حق اور باطل سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جو ایمان کی دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی وہ چھین نہ لیجیے، وہ دولت چھین نہ لیجیے۔ کہ اللہ کلمے کی دولت ملنے کے بعد کفر کا کلمہ پڑھنے سے حفاظت فرمائیے، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچائیے۔ میرے بھائیو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے چند چیزوں پر عمل کرنا بس اس کو اسلام کا جز سمجھ لیا، اور باقی بہت ساری چیزیں اسلام کی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ دین اسلام صرف نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج عمرہ کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام مکمل لائف اسٹائل، طرز زندگی، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا نام دین اسلام۔ ہم نے صرف عبادات کو اسلام کا نام دے دیا۔ اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام یہ 5 شعبوں پر مشتمل ہے، یعنی پورے کے پورے اسلام کو 5 شعبوں میں تقسیم کر کے پھر ہم اس پر زندگی گزار سکتے ہیں اور گزارنی چاہیے۔ نمبر 1، عقائد۔ عقائد کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ عقائد جمع ہے، عقائد بنا ہے عقدہ سے، عقیدہ بنا ہے عقدہ سے، اور
उकदा कहते हैं गिरह को, मजबूत गांठ को, गिरह को, जैसे रस्सी में गिरह लगा देते हैं, उसको अरबी में उकदा कहते हैं। उस उकदा से बना है अकीदा, और अकीदे की जमा यानी बहुत सारे अकायद, अकीदे की जमा अकायद है, यानी बहुत सारे अकीदे। ठीक, अब ये जो अकीदा है, ये इसका ताल्लुक असल दिल और दिमाग के साथ है, यानी दिल और दिमाग के साथ इस बात पर यकीन करना कि जो मेरे रब ने कहा है और जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वही हक है, वही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हक और सच पे एक बात याद आई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने के अंदर अजमेर में तशरीफ लाए, उस जमाने के अंदर कुफ्र और शिर्क का दौर दौरा था, जोगियों का दौर दौरा था, और वो लोगों को शौबदा और हाथ चालाकियां लोगों को दिखाकर अपना गिरविदा बनाते थे। पता चला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को कि किसी इलाके में कोई जोगी आया हुआ है और वो लोगों को चमत्कार दिखा रहा है और लोगों की तालियां और दाद वसूल कर रहा है। तो हजरत भी अपने खादिम के साथ पहुंच गए। तो जिस वक्त पहुंचे तो उस वक्त वो आसमान में उड़ने का करतब दिखा रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। वो लकड़ी का जमाना था, लकड़ी की चप्पल जो जिसको खड़ाऊं कहते हैं उर्दू जुबान में, खड़ाऊं पहना करते थे। तो हजरत ने अपने खड़ाऊं को हुक्म दिया कि इसको नीचे उतार के लाओ। अब ये गई और उसके सर पर लगना शुरू हुई और उसकी फ्लाइट नीचे आ गई। अब उसको एहसास हो गया कि इस मजमे के अंदर कोई शख्स ऐसा आ गया है जो मुझसे ज्यादा भी कोई हुनर रखता है। फौरन उसने एक दूसरा चैलेंज फेंका, कहा इस मजमे में अगर कोई शख्स ऐसा है जो मेरे मुकाबिल पर आया तो सामने आए। हजरत अल्लाह की जात पे भरोसा करके उठे, अल्लाह की जात पे भरोसा करके उठे। ये कोई दोस्तों मामूली बात नहीं है, इसलिए कि हजरत ने ये सब चीजें ही सीखी थी, लेकिन उनको यकीन था इस बात पर कि मैं हक पर हूं और ये बातिल पर है, और अल्लाह की मदद हक वालों के साथ होती है, बातिल वालों के साथ नहीं होती। लिहाजा ये जो भी कुछ चैलेंज डालेगा मैं उसको तोड़ूंगा और अल्लाह की मदद मेरे साथ होगी। अच्छा आप हैं, मेरी झोली में एक चमत्कार ऐसा भी है जिसका तोड़ आपके पास नहीं है, और वो ये कि मैं एक प्याले पानी के अंदर अपने वजूद को गर्क कर देता हूं और प्याले पानी के अंदर इजाफा भी नहीं हो पाता, और फिर दोबारा उसी में से नमूदार होता हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कब मंगाइए 2 प्याले, एक में आप डूबेंगे और एक में मैं डूबूंगा, और जैसे आप डूबेंगे वैसे ही मैं डूबूंगा। दोस्तों मेरा सुनाना आसान और आपका सुनना आसान है, लेकिन सोचो तो सही, एक तरफ हक और एक तरफ बातिल, लेकिन उनको यकीन था कि ये जो कुछ चैलेंज करेगा मैं उसको तोड़ूंगा और अल्लाह की मदद मेरे साथ है क्योंकि मैं हक पर। चुनांचे 2 प्याले मंगाए गए, एक टेबल सजाया गया, उस पर लाके रखे गए। ठहरो, अपने मानने वालों में से, अपनी कौम में से 2 आदमियों को उठाओ और उनसे हलफ लो, प्रोमिस लो, इस बात का हलफ लो कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। चुनांचे 2 शख्सों को, ब्राह्मणों को उठाया गया और कहा भाई आप कसम खाओ इस बात की कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कसम खा ली इस बात की। कहा फिर ये जो हाथ के रुमाल होते हैं, दस्ती रुमाल, 2 रुमाल मंगाए और कहा देखो मैं भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में रहमतुल्लाह फरमाया, मैं भी पानी में, प्याले पानी में गर्क होऊंगा जैसे ये गुरु गर्क होंगे। जब हम दोनों गर्क हो जाएं तो तुम दोनों प्यालों से अलग अलग रुमाल को भिगो के रख लें और फिर जो तुमसे पूछा जाए उसके बारे में सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। कहा ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, आगाज करो, शुरू करो, कैसे डूबना चाहते हैं। तो उसने अपने दाएं पैर का अंगूठा पानी में डुबोया और मोमबत्ती की तरह पिघलना शुरू हुआ और प्याले पानी में गर्क हो गया। अब सब लोगों ने जोरदार ताली बजाई कि वाह वाह, यह है कमाल कि एक प्याले पानी में अपने वजूद को गर्क कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह से मदद मांगी और उसी तरह से वो भी गर्क हो गए। फिर और ज्यादा जोर से लोगों ने ताली बजाई। थोड़ी देर के बाद फिर दोनों के दोनों नमदार हुए। दोनों ने वो कार्रवाई कर ली थी, रुमाल भिगो के रख लिए थे। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी कहा कि सूंघ लो, दोनों रुमालों को अलग अलग रखो और सूंघो, और इससे भी कहा गुरु से कि तू भी सूंघ। उसने भी सूंघा। एक रुमाल में खुशबू थी और एक में बदबू।
کہ سچ بتاؤ کون سے رومال میں خوشبو ہے اور کون سے میں بدبو ہے؟ کہ جس پیالے میں آپ ڈوبے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس پانی میں جس رومال کو بھگویا تھا اس میں خوشبو ہے، اور جس میں یہ گرو ڈوبا تھا اس پیالے کے پانی میں جو رومال ڈبویا تھا اس میں بدبو ہے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس گرو نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پریشان مت ہو، نہ یہ آپ کے پانی کی بدبو ہے نہ یہ میرے پانی کی خوشبو ہے، در حقیقت یہ حق کی خوشبو ہے اور وہ باطل کی بدبو ہے۔ یہ حق کی خوشبو ہے، وہ کفر کی بدبو ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اتنی تپسیا، اتنی مجاہدے، اتنی ڈنڈوت کرنے کے بعد اگر کمال ملا تو بدبودار، مجھے بھی خوشبودار بنا دیجئے، اور قدموں میں گر کر حضرت کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور مومن مشرف اسلام ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ، لوگوں نے حق کو سمجھ کر، پہچان کر کہ یہی حقیقت ہے، اسلام قبول کیا۔ کس نے کہا؟ کون ڈنڈا لے کے نکلا تھا کہ اسلام قبول کرو؟ سب لوگوں نے حق کو دیکھا۔ انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے کے اندر تابعین آئے، اور انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو۔ اس خطے کے اندر جو اسلام پھیلا، اور کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو، بلکہ انہوں نے عمل اسلام کے مطابق، اپنا بہیو، اپنا برتاؤ، اپنا عمل اسلام کے مطابق کر کے دکھایا۔ لہذا وقت پر دکان کھولتے تھے، وقت پر بند کرتے تھے، نماز کے وقت شٹر ڈاؤن کرتے، دروازہ بند کرتے، نماز کے لیے آتے، سچ بولتے، پورا تولتے، جو دکھاتے وہی دیتے، جو کہتے وہی کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کی شاپ پر آتے اور دیکھا کہ وہ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو اندازہ ہوتا کہ وہ نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ میں آنے والے ہیں، تو وہ لوگ ان کے شٹر بند کی ہوئی دکانوں کے باہر بیٹھ جاتے۔ دوسرے لوگ، ان کے کمیونٹی کے لوگ کہتے بھائی وہی چیز جو وہ بیچتے ہیں ہمارے یہاں بھی تو ہے، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں، انہیں کے یہاں سے لیں گے۔ چنانچہ ایک بے چینی کی کیفیت ہوئی بازار میں کہ یہ پردیسی لوگ آئے، یہ مسلمان آئے، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا جادو کیے ہوئے ہیں کہ لوگ کسٹمر انہیں کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ چنانچہ حکومت وقت کو خبر پہنچائی کہ ان کو ڈپورٹ کرو، یہاں سے نکالو، ورنہ یہ ملک کی ساری مارکیٹ کا بھٹا بٹھا دیں گے۔ چنانچہ یہ آدیش دیے گئے، قانون، یہ فرمان جاری کیا گیا کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ تو جب انہوں نے اپنا بستر لپیٹا، سامان لپیٹا جانے کے لیے، تو لوگ سڑکوں پہ لیٹ گئے کہ نہیں، ان کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سچ بولتے ہیں، پورا تولتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان سے تو ہمیں نفع ہے۔ چنانچہ قانون کے نافذ کرنے والے ادارے جمع ہو گئے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا پبلک ان کو جانے نہیں دے رہی، حکومت ان کو ڈپورٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا بھائی ان کے اندر خوبی کیا ہے؟ کہ خوبی یہ ہے، حکومت نے دوسروں سے کہا بھائی تم بھی ایسے کرنا شروع کرو، تو پھر کیا بھیجنے کی ان کو ضرورت ہے؟ لوگ تمہارے یہاں بھی جائیں گے، ان کے یہاں بھی آئیں گے، جو چیز ان کے یہاں، جو کوالٹی ان کے یہاں مل رہی ہے، جو پرومس ان کے یہاں مل رہا ہے، وہ تمہارے یہاں نہیں مل رہا، اس لیے تمہارے یہاں نہیں آ رہے، تو تم بھی وہی چیز شروع کرو۔ انہوں نے ان سے سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ معاملات کیا سیکھے، دین سیکھ لیا اور اسلام قبول کر لیا، اور پوری کنٹری اور پورے ملک میں اسلام پھیل گیا۔ یورپ کا ایک انگریز گورا بغداد پہنچا۔ اس زمانے میں اس زمانے کا بغداد، جب وہاں اسلام کا سکہ چلتا تھا، اسلام اوڑھا جاتا تھا، اسلام بچھایا جاتا تھا، اسلام زندگیوں میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیسا ہوتا ہے، اور اسلام ان کو کیا سکھاتا ہے۔ گھومتا رہا، وزٹ کرتا رہا، لوگوں کو غور سے دیکھتا رہا، ان کے انداز، چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، گفتگو کرنے کے، لین دین کے، سب دیکھتا رہا۔ اس کو شیونگ مشین کی ضرورت پیش آئی، اس زمانے میں اس طرح جو بھی ہوتا ہوگا، لینگویج کا، زبان کا پرابلم تھا۔ ایک دکان پر گیا کہ یہ چیز، اس نے سیمپل دکھائی، یہ چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھائیے۔ تو اس نے نمونہ دکھایا، کہ اس کو پسند آیا، کہ پرائز، قیمت، اس نے قیمت بتائی، قیمت بھی اس کو مناسب لگی، چیز بھی پسند آئی، کہ ایک پیس دے دو۔ اس نے کہا سوری، عفواً، سامنے والی دکان پر سیم کمپنی کی سیم پرائس میں وہاں سے جا کے لے لو۔ یہ وہاں گیا
اور کہا کہ یہ چیز ہے، کہا ہے کہ دکھاؤ. وہی چیز جو پہلی دکان پر تھی. کا قیمت پرائس وہی قیمت جو پہلی دکان پہ تھی. کا ایک پیس دے دو. اس نے دے دیا. اس نے پیسے دے دیے. یہ لے کر واپس پہلے والی دکان پر آیا کہ میں جب آپ کے پاس آیا اور یہ چیز میں نے آپ سے مانگی، آپ نے مجھے دکھائی، تو آپ نے مجھے بیچا کیوں نہیں؟ مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ کہ آپ کے پاس اسٹاک میں دوسرا پیس نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے، میرے گوڈاؤن میں بھرا پڑا ہے. تو پھر آپ نے کیوں نہیں بیچا مجھے؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر آ چکے ہیں، میری بہنی ہو چکی ہے، لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ، اس کے اب تک کوئی کسٹمر نہیں آیا. اگر آج وہ ایسا ہی بیٹھا رہے گا، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہے گا، آج اس کے بچے بھوکے سوئیں گے. میں نے سوچا ایک کسٹمر میں اس کو بھی ڈائیورٹ کر دوں، ادھر بھی بھیج دوں تاکہ اس کی بھی بہنی ہو جائے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ایسے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. جی یہ ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا کمپٹیشن نہیں ہے، یہ اشارے کر کے آپس میں دوسرے گاہک کو بلاتے نہیں ہیں. یہ ایسے خیر خواہ ہیں، اپنے کسٹمر کو، اپنے حصے کے آدمی کو دوسرے کو دے دیتے ہیں. وہ بڑا متاثر ہوا، بہت امپریس ہوا. اللہ کی شان. وہ چلتا رہا، گھومتا رہا. اسے بھوک لگی. وہ اس زمانے کے ہوٹل میں گیا. اب جو بھی انداز رہا ہوگا کھلانے کا، دسترخوان بچھا کر یہ جو بھی، خیر ہو، اس نے آرڈر دیا اور بیٹھ گیا. اس کی ڈش آئی، کھانا شروع کیا. اس کے سامنے ایک نوجوان بچہ کھا رہا تھا پہلے سے. تو جب اس نے کھانا شروع کیا تو وہ اس کو دیکھتا، اور جب اس کی نظر اوپر اٹھتی تو یہ اپنی نظر نیچے کر لیتا. وہ نوجوان اپنی نظر نیچے کر لیتا. خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے فارغ ہو کر چلا گیا. جب یہ کھا کر ہاتھ دھو کر کاؤنٹر پہ گیا اپنا بل پے کرنے کے لیے، تو کاؤنٹر والے نے کہا سوری، آپ کا بل پے آف ہو چکا ہے، آپ کا بل کسی نے پے کر دیا ہے. کہ کس نے پے کیا؟ کہ وہی نوجوان جو آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھ سے آ کر ایک بات کہی کہ یہ آدمی اس ملک کا معلوم نہیں ہوتا، یہ گیسٹ ہے، یہ مہمان ہے، اور مہمان کی اسلام میں مہمانداری کرنا فضیلت رکھتا ہے. لہذا اس آدمی کی مہمانداری میرے ذمہ ہے. چونکہ میں آج خود ہوٹل میں کھا رہا ہوں، گھر پہ نہیں ہوں، لہٰذا میں کہاں اس کی مہمان نوازی کروں؟ یہی ہوٹل میں مہمان نوازی کرتا ہوں، میری طرف سے اس کی دعوت ہے. اس کا بل کتنا ہے میں پے کر کے جاتا ہوں، اس سے پیسے مت لینا. وہ بڑا متاثر ہوا. کہا وہ کدھر کو گیا؟ میں اس کو تھینک یو اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں. کہ نہیں وہ چلا گیا، مجھے بھی پتا نہیں وہ کدھر گیا. وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لے لے گا. وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لے لے گا. تو اس نے کہا اگر اسلام یہ سکھاتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو پلیز مجھے بتائیے اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کھڑے کھڑے وہی کاؤنٹر والے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. میرے بھائیوں، ایک دور وہ تھا کہ میرے اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، میرے اور آپ کے بہیو کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، میری اور آپ کے چال چلن کو اور اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے. لیکن ہائے افسوس، آج ہمیں لوگ دیکھ کر وحشت محسوس کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر وحشت محسوس کرتے ہیں. ہمارے اندر کتنا بگاڑ آ گیا ہے. ان کے ظاہر کیسے تھے اور باطن کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے اور ان کا بہیو کیسا تھا. یہ تو عوام کی بات ہے. بڑے کیسے تھے، یہ تو محکومین اور رعایا کی بات تھی. حکام کیسے تھے؟ چلیے صحابہ کرام کے دور میں چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دفتر آفس میں آئے، حجرے میں آئے. وہاں ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ رجسٹر محتاج مدینہ کی فہرست پر مشتمل ہے. ایک صفحے کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو محتاج مدینہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جن کو فزیکل کسی کی ہیلپ اور خدمت کی ضرورت ہے. کیونکہ بیت المال، پیسے کی مدد تو بیت المال کرتا تھا، لیکن کسی کو فزیکل خدمت کی ضرورت ہوتی تھی. کوئی اپاہج تھا، معذور تھا، ایجڈ تھا، بڑی عمر والا تھا. تو دوسرے صفحے پر انہی ناموں کے سامنے ان رضاکاروں کے نام لکھے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی خدمت کے لیے پیش کر رکھا تھا. فلاں آدمی وہ معذور ہے، اس کو سہارا دینا، اس کو کسی جگہ لے جانا فلاں کا کام. فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لا کر دینا اس کا کام. مثلا اس طرح. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لسٹ کو دیکھا تو آخر میں ایک بڑھیا کا نام تھا.
لیکن خدمت کے خانے میں، خدمت کرنے والوں کے خانے میں خانہ خالی تھا اور اس کے اندر کسی نے اپنی خدمت کے لیے نام پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا میں کتنا لکی اور خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا، میں اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ لوکیشن کو ذہن میں بٹھایا، یہ پتہ کیا ہے، کدھر رہتی ہے، نام کیا ہے۔ شام ہوئی، اندھیرا ہوا، دروازے پہ پہنچے، کہا کون؟ کہ میں عمر بن خطاب۔ کیوں آئے؟ کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے کام بتائیے، کیا کام ہے؟ کہ خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا۔ کہ وہ کون تھا جس نے امیر المومنین کے دفتر میں رکھے ہوئے رجسٹر میں اپنا نام بھی نہیں لکھوایا؟ کہ وہ تو معلوم نہیں وہ کون تھا اور اس کا نام کیا ہے۔ نہ میں نے کبھی پوچھا، نہ کبھی اس نے بتایا۔ ہاں البتہ وہ جب آتا ہے، دستک دیتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے اماں پردہ کر لو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اور وہ آ کر میرے آنگن میں جھاڑو لگاتا ہے، وہ کچھ لکڑیاں چن کر میرے چولہے کے پاس، تنور کے پاس جمع کر دیتا ہے، اور میرے خالی برتنوں میں مشکیزے سے پانی لا کے ڈال دیتا ہے، اور جب جاتا ہے کہتا ہے اماں السلام علیکم، پردہ ختم، میں جا رہا ہوں، کنڈی لگا لو، دروازہ بند کر لو۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ نام پوچھا، نہ اس نے بتایا، نہ مجھے ضرورت محسوس، میرا کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ آخر یہ بندہ ہے کون؟ دوسرے دن تھوڑا سویرے آ کر کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر آڑ میں بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور نالین چپل ہاتھ میں اٹھا کے لا رہا ہے تاکہ چپلوں کی آہٹ سے بھی کسی کو پتا نہ چلے کون کدھر جا رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اور انہوں نے آنے والے شخص نے اپنا کام پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے جب چلنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راستے میں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے، سامنے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ ارے امیر المومنین آپ، اور آپ نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا خدمت کرنے والوں کی؟ تو فوراً کہا عمر بن خطاب جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی نام جانتا ہے۔ جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے۔ کس کے لیے لکھوں؟ دوسروں کے لیے اس لیے لکھواتا ہوں کہ میں منتظم ہوں، میں متولی ہوں، منتظم ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی ایبسینٹ ہو، کوئی جا رہا ہو، اس کی جگہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے کو، لیکن جس کی خدمت مجھے کرنی ہے تو اس کو کس کو دکھانا ہے؟ لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اور جس کے لیے کرتا ہوں وہ تو مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ دادا کو بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ تھے اخلاص کے پیکر، یہ لوگ ظاہر سے زیادہ اچھے ان کے باطن تھے، اور باطن سے اچھا ظاہر تھا۔ اب ذرا دوستو یہ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آئینہ سامنے رکھ رہا ہوں، اس آئینے میں ذرا ہم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا ظاہر کیسا ہے اور ہمارا باطن کیسا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے کیسے ہیں اور ہم اپنے ہمسایوں کے لیے کیسے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کیسے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، نیئر ڈیئر کے لیے کیسے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کیسے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہیں۔ میں ایک حدیث کوٹ کر کے لایا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کرو، اور 3 نصیحتیں دوستو ایسی پیاری ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان پر عمل کرے تو انسان کی لائف اسٹائل ہی تبدیل ہو جائے، زندگی اس کی تبدیل ہو جائے، اور اس کی جلوت اور خلوت میں اللہ تعالیٰ نورانیت پیدا فرما دے، اس کی اجڑی اجڑی زندگی آباد ہو جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نمبر 1 اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرنا تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کیا مطلب جہاں کہیں بھی ہو؟ جہاں کہیں بھی ہو، جس کے سامنے بھی ہو، اللہ سے ڈرنا۔ اب پہلی نصیحت کا مطلب کہ اللہ سے ڈرنا، تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، جیسے ظالم سے کوئی بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرے کہ جیسے ظالم سے ڈرا جاتا، نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ تو پھر کیسے ڈریں؟ یہ ڈرنا بالکل ٹھیک ایسے سمجھو جیسے ایک بچہ اپنے باپ کا لاڈلا ہے، پیارا ہے، اور اس بچے نے کوئی زبان سے گالی نکالی یا کوئی کسی کے ساتھ مس بہیو کیا، اور اس کے سامنے والے بچے نے فوراً کہا تمہارے ابو سے کہوں گا، تو کہتا پلیز معاف کر دی، سوری مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دے، سوری میرے ابو کو مت کہنا، میرے ابو کو مت کہنا۔ تو وہ کیوں خوشامد کر رہا ہے؟ کیوں اپنے ابو سے ڈر رہا ہے؟ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ ابو اٹھا کے پھینک دیں گے،
ابو مار دیں گے, گلا گھونٹ دیں گے اس لیے نہیں ڈر رہا, ابو ظالم اس لیے نہیں ڈر رہا, بلکہ ابو کے ادب اور احترام میں کہ میرے ابو اتنے پیارے ہیں, وہ مجھے ٹوائز لا کے دیتے ہیں, سویٹ لا کے دیتے ہیں, کپڑے لا کے دیتے ہیں, میرے اسٹیشنری کا سامان لا کر دیتے ہیں, میری تمنائیں پوری کرتے ہیں. اب اگر ان کو پتا چلے گا کہ ان کا لاڈلا بیٹا ایسا گندا کام بھی کرتا ہے تو ان کو بہت بڑی تکلیف ہوگی. تو باپ کی عظمت کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے. تو ہم اللہ سے ڈریں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ رب جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, جس نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی, جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی, جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی, اس رب کی ہم نمک حرامی کریں, ناشکری کریں, جی ہم گناہ کریں, اس کی شان میں گستاخیاں کریں, ہائے ہائے جس ہانڈی میں کھائیں اسی میں سوراخ کریں, جس گھر میں رہیں وہی نافرمانی کریں. تو جیسے آدمی فزیکل اس طرح سے ڈرتا ہے, جی ادب اور احترام اور عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے, ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو خوف اپنے دل میں رکھے. آگے کیا فرمایا, حیث ما کنت, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو, جس شخص کے سامنے بھی ہو. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی گناہ کے بارے میں نہ پلاننگ بناتا ہے نہ سوچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اندر کا ضمیر مر جاتا ہے, نفس مر جاتا ہے. مثلا شیخ و مرشد بیٹھا ہو, استاذ بیٹھے ہوں, پیارے والد پیاری ماں بیٹھی ہو, تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا. تو پھر جب گناہ نہیں کرتا تو کیا اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے. اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ ان جگہوں پر آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا. مثلا اللہ کا گھر, مسجد, مثلا حرمین الشریفین, مکہ مدینہ, جی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, ایسی پاکیزہ جگہیں آدمی یہاں زاویے میں رہتا ہے. اسی طرح قبرستان, وہاں آدمی کوئی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا, گناہ کے بارے میں نہیں سوچتا. کیوں؟ وہ جگہیں ایسی. تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں گناہ نہیں کرتا, اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے سامنے بیٹھ کر گناہ نہیں کرتا, نہ سوچتا ہے نہ کرتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت, ارے وہ جگہ جہاں نہیں کرتے وہ تو چھوڑو, وہ تو ہے ہی, لیکن جہاں کہیں اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو. مثلا بازاروں میں گناہ کرتے ہیں, مال میں گناہ کرتے ہیں, سنیما ہالوں میں گناہ کرتے ہیں, تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں, خلوت میں جا کر شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر, واٹس ایپ پہ بیٹھ کر, انسٹاگرام پہ بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں, باغوں میں چلے جاتے ہیں, پہاڑوں کی دامنوں میں چلے جاتے ہیں, مرغزاروں میں چلے جاتے ہیں, جی وہاں جا کر گناہ کرتے ہیں. نہیں, ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو, جو بھی شخصیات سامنے ہو, اپنے ہو پرائے ہو, دوست ہو دشمن ہو, جی ہر جگہ اللہ سے ڈرنا. جب کوئی مومن بندہ ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کو اپنے دل میں بسائے گا اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا اور تقوی اختیار کرے گا, تو بتائیے دوستو گناہ زیرو ہوں گے کہ نہیں پھر ہوں گے؟ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ اکبر کبیر. یہ ہے نا اتق اللہ حیث ما کنت. اس کو لکھ کے دوستو سمجھ تو گئے نا مفہوم اس کا, اس کو لکھ کے اپنی دیواروں پر جہاں نظر پڑتی ہے وہاں رکھو. اتق اللہ حیث ما کنت. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ فرمایا الم یعلم بان اللہ یری, کیا وہ جانتا نہیں ہے, کیا یہ بندہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری. کوئی بچہ شریر ہو اور پیچھے اس کے والد بیٹھے ہوئے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں, اور اس کا کوئی دوست کوہنی مار کے کہ تم شرارت کر رہے ہو اور تمہارے ابا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تم فون میں گیم کھیل رہے ہو تمہارے ابا دیکھ رہے ہیں, تو وہ ایک دم سے دوست ہو جاتا ہے. تو ابا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو, فون الٹا کر دیا جاتا ہے, شرارت بند کر دی جاتی ہے. اگر ربا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کیوں نہیں چھوٹیں گے دوست؟ تو اس بات کو اندر دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. ایک نوجوان تھا, باغ کا مالک تھا, اور باغ کے بیچ میں اس نے فارم ہاؤس بنایا تھا. ایک روز وہ باغ میں پہنچا, باغ کے اندر اس نے ایک مالی بھی رکھ رکھا تھا انتظام کرنے کے لیے, اور اس کی بیوی بھی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. جیسے وہ باغ میں داخل ہوا تو مالی کی بیوی پہ نظر پڑی اور نظریں خطا کر گئی, دل کے اندر میل آ گیا. اس نے تنہائی کا پلان بنایا, فوراً اس کو کہا بھئی یہ لو پیسے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا بازار لے کے جاؤ, کچھ ان کو چیزیں دلا کے لاؤ, گھما کے لاؤ, چکر لگا کے لاؤ. اس طرح سے اس نے تنہائی
کا موقع پیدا کر لیا. بیوی پاکیزہ تھی, تقیہ, نقیہ, زکیہ تھی. اس کو احساس ہو گیا آج شاید میری عزت پر آبنی ہے. جب وہ کافی دور چلا گیا تو ہوا وہی جس کا اس کو شبہ تھا. اس نے آواز دی, ادھر آؤ. اس نے اپنے فارم ہاؤس میں گھر کے اندر بلایا, کہا کہ کھڑکی دروازے جتنے سب بند کرو. اسے یقین ہو گیا کہ آج ہمارے مالک کی ہم پہ نظر بگڑ گئی. اب اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, لرزتے ہوئے دل کے ساتھ, بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کھڑکی دروازے بند کرنے شروع کیے. وہ اندر کمرے میں جا کے اس کا انتظار کرنے لگا. جب وہ دروازے بند کر کے ایک طرف کونے میں گئی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا, میرے پیارے رب, میں جب کبھی کنواری تھی, جب کسی نامحرم پہ نظر نہیں پڑی, جب کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا, جب کسی نے میری عزت پر دست درازی نہیں کی, آج جب کہ میں بچے والی ہوں, آج جب کہ میں نکاح والی ہوں, آج میری عزت کیا بنی ہے. میرے پیارے اللہ, آپ حفاظت کرنے والے, اس تنہائی میں, جنگل میں, اس باغ میں کون میرا رکھوالا ہے؟ اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں. جو شوہر تھا وہ تو بازار میں بھیج دیا گیا ہے. پھر اس نے اندر سے آواز دی, کیا ہوا, کھڑکی دروازے بند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس نے کہا جناب سب میں نے بند کر دیے, ایک کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی. اب وہ سینہ تان کے آیا کہ تو اتنی کمزور ہے, کون سی کھڑکی تجھ سے بند نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا مخلوق جس سے دیکھتی ہے وہ ساری کھڑکی اور دروازے تو میں نے بند کر دیے, لیکن خالق جس دروازے سے اور کھڑکی سے دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہی. بس یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً اس کی چیخ نکلی اور قدموں میں گر گیا اور کہا مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسا تقوی والا دل عطا فرمایا ہے. شیطان میں ہوں, شیطانیت میرے اندر ہے, تم تقیہ, نقیہ, زکیہ ہو, پلیز اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. تو جب یہ تقوی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کیا جلوت اور کیا خلوت, ہر جگہ بندہ برابر ہوتا ہے. آج دوستوں, پیارے نوجوان, میں کسی کو پن آؤٹ کر کے نہیں کہہ رہا, لیکن عام ایک حالت بیان کر رہا ہوں. آج ہم لوگ جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی بنے ہوئے, مخلوق کے سامنے بزرگ بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. یاد رکھنا, سفید سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں, خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. کہ میں پگڑی پہن کر مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہوں, خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے دوستوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی سنواریں اور اپنے باطن کو بھی سنواریں. ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک پیغام بھیجا, اتق اللہ حیث ما کنت, تقوی اختیار کرنا تم جہاں کہیں بھی ہو, بازار میں ہو تو بھی, گھروں میں ہو تو بھی, خلوت میں ہو تو بھی اور جلوت میں ہو تو بھی. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں پڑوسی ملک میں, شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ نوجوانوں سے کہتے تھے, یہ نوجوانوں, جب تم بازاروں میں گھومو اور کوئی خوبصورت چہرہ تمہارے سامنے آئے اور تمہارا نفس خطا کرے, تمہاری نگاہیں خطا کریں اور اس کو دیکھنے کو دل کرے, فوراً نگاہیں بچانا اور ہمت بڑھانے کے لیے, اندر سے موٹیویٹ ہونے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے جذبے جو ہے آشکارا کرنے کے لیے, جی میرا ایک شعر گنگنا لیا کرو, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. دوسری نصیحت جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, کسی بھی گناہ کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے. نیکی جو ہے نا, نیکی یہ ریموور کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے اندر, کالجوں کے اندر, درسگاہوں کے اندر وائٹ بورڈ ہوتے ہیں, بلیک بورڈ ہوتے ہیں, چوک بتی سے اس پر لکھا جاتا ہے, سلیٹی سے لکھا جاتا ہے, اور استاد کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو ڈسٹر بھی کہتے ہیں. جی, جب کوئی حرف غلط لکھا جاتا ہے فوراً اس کو مٹاتا ہے. تو نیکیاں جو ہے نا یہ ریموور ہیں. نیکیاں یہ گناہوں کو کھانے والی, گناہوں کو ختم کرنے والی, ڈیلیٹ کرنے والی. فرما گناہ کرنا نہیں ہے, لیکن اگر گناہ تم سے نفس و شیطان کرا دے, گناہ کرنا نہیں ہے لیکن گناہ اگر تم سے ہو جائے, جی فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لو, وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹانے کا باعث بن جائے گی. مثلا فوراً کلمہ پڑھ لو,
فوراً استغفار کر لو, فوراً روپیہ 2 روپیہ صدقہ نکال دو, فوراً کو اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس گناہ کے مٹانے کا ذریعہ بنا دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. گناہ کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹانے کا باعث بن جائے. اب یہاں ایک بات سمجھو, ہم سب کے سب نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے لوگ روزانہ ڈیلی غسل کرتے ہیں اور کپڑے بدلتے ہیں, اور کچھ نہ ہو تو 2-3 دن کے بعد, اور حد سے حد جمعہ کے دن تو غسل کرتے ہیں سنت, اور کپڑے بدلتے ہیں. سچ بتاؤ دوستو, اس مجمع میں کوئی عقل مند ایسا ہے جو جان بوجھ کے اپنے کپڑے گندے کرتا ہو؟ ہے کوئی؟ ہے تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ, میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں. نہیں ہے نا؟ تو کپڑے میلے نہیں کرتے نا, لیکن ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں. بھائی اتنا احتیاط سے چلتے ہیں, اتنا احتیاط سے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کرسی ہو تو اس کو جھاڑتے ہیں اور دامن اٹھا کے بیٹھتے ہیں, لیکن پھر بھی میلے ہوتے ہیں. معلوم ہے کپڑے میلے کیا نہیں کرتے, کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں. اور جب میلے ہو جایا کرتے ہیں تو مایوس ہوا نہیں کرتے, بلکہ واشنگ مشین میں دھو لیا کرتے. ٹھیک اسی طرح گناہ کیا نہیں کرتے, نفس و شیطان کرا دیا کرتا ہے. اور جب گناہ کیا نہیں کرتے ہو جاتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے, بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں. کتنا آسان نسخہ ہے دوست. محبوب صاحب فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. آپ گناہ کے بعد فوراً, اگر گناہ ہو جائے, گناہ کرنا نہیں, اگر ہو جائے تو گھبرانا مت, مایوس مت ہونا, دل چھوٹا مت کرنا, فوراً کوئی نیکی کر لینا, وہ نیکی سبب بن جائے گی گناہ مٹانے کا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, کروڑوں رحمتیں ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہم سب کے پیارے نبی پر, کیا پیارے پیارے نسخے بتا کر گئے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. چنانچہ آپ ہمیں کلمہ تو قدم قدم پہ تھوڑی دیر کے ضرور پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ ایسی دولت ہے کہ کفر جیسا گناہ اس سے مٹ جاتا ہے. بھائی کوئی کافر و مشرک کلمہ پڑھے سچے دل سے تو مومن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو جب کلمہ پڑھنے سے کفر جیسا گناہ مٹ جاتا ہے تو یہ عام گناہ جو روٹین کے ہوتے ہیں وہ تو کوئی کفر جیسے نہیں ہوتے, تو وہ کلمہ پڑھنے پہ کیوں نہیں دھلیں گے, کیوں نہیں صاف ہوں گے؟ لہذا کلمے کی اہمیت کو سمجھیں, فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً اس کا ورد کیا کریں گے نا انشاءاللہ. تو 2 بات ہوں گئی. ایک تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, تقوی اختیار کریں جہاں کہیں بھی ہو. دوسرا کیا فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اگر کوئی گناہ ہو جائے, کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ مٹ جائے. تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. لوگوں کے ساتھ مس بیہیو مت کرنا, حسن اخلاق سے, خندہ پیشانی سے پیش آنا. آج ہمارا حال یہ ہے دوستو, ہم خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے. اوروں کے ساتھ نہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, سگوں کے ساتھ. گھر میں آئیں گے تو کمانڈر بن کر, بیوی الگ سہم جاتی ہے, بچے الگ ڈر جاتے ہیں, وہ کھیل رہے ہوں, بات کر رہے ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں, گھر میں گویا دفعہ 144 لگ جاتی ہے. سناٹا, کرفیو. کیوں؟ اس لیے کہ کمانڈر صاحب آ گئے. اب بچے دعا کرتے ہیں یا ابا مسجد میں جائیں تو اچھا ہے. خیر وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور پھر دعا کرتے اللہ کوئی جماعت و نقد 40 دن لے کے جائے تو اچھا ہے. بتائیے یہ کوئی باپ ہے؟ یہ باپ ہے, یہ کوئی ظالم ہے؟ باپ تو ایسا ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے شکوے گلے, سارے کے سارے پرابلم اور سٹریس, جتنے بھی پریشر ہیں, وہ سارے کے سارے گھر کی دہلیز کے باہر چھوڑ کر جائے. گھر میں جائے خندہ پیشانی کے ساتھ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا کہ محبوب جب گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ داخل ہوئے تو دعوت کا کام چل رہا تھا, مشرکین کو سمجھایا جا رہا تھا, بت پرستوں کو سمجھایا جا رہا تھا. کسی نے مس بیہیو کر دیا تھا, حساس دل پر محبوب کے چوٹ لگی تھی. گھر میں آئے تو صدمے کے ساتھ, غم کے ساتھ جیسے آئے تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فوراً کہا ارے میرے محبوب آج آپ کیسے انٹری گھر میں لے رہے ہو؟ تو آپ کو فوراً احساس ہوا, فوراً یو ٹرن لیا اور آج کی زبان میں کہیں گے وہ سوری, باہر آئے اور پھر گھومے, السلام علیکم
वरहमतुल्लाहि वबरकात। कहा अब हुई ना कोई बात, अब मुस्कुराते हुए आप घर में आए, अब हुई कोई बात। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मरतबा पानी पी रही थी प्याले के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इंटर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक सेकंड नाम मोहब्बत वाला, प्यार वाला रख रखा था, जो हम में से अक्सर को मालूम नहीं है, और वो नाम था हुमैरा, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा होता है पिंकी, पिंक कलर वाली, पिंकी जी। हुमैरा का हुमैरा हमारे लिए भी जरा पानी बचा देना। आयशा सिद्दीक़ा ने फौरन अपने लबों से, होठों से उस प्याले को दूर किया और आगे बढ़ा दिया। आप सबने उसको अपने हाथ में लिया और पूछा, हुमैरा आपने किधर अपने लब मुबारक, किधर अपने होंठ और लिप लगाकर आपने पानी नोश किया? तो उन्होंने कहा इधर से। उसको टर्न किया, घुमाया और वहीं अपने होंठ लगा के पानी पिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में कितनी मोहब्बत और कितनी अजमत दिल में बैठी होगी आप वसल्लम की, कि मेरे शौहर कितने कदरदान हैं, मुझसे कितनी मोहब्बत करने वाले हैं कि मेरा झूठा पानी वहीं से पिया जहां से मैंने पिया था। सच बताओ दोस्तों, हम मिसवाक की सुन्नत पर अमल करते हैं और मिसवाक को यहां रखते हैं ताकि सबको पता चले सुन्नत पर अमल करने वाले हैं जी। हम खुशबू लगाते हैं, लहकते महकते जाते हैं, सबको पता चले खुशबू लगाते हैं, सुन्नत। ये बीवी का सेकंड नाम रखना, ये भी तो सुन्नत है। कितने माई का लाल है इस मजमे में जिन्होंने अपनी बीवी का दूसरा नाम रख रखा है प्यार वाला। मालूम हुआ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीका और जिंदगी का तर्ज हमारे लिए उसवा और कुदवा और नमूना है। आज हमारे घरों में मियां बीवी में जो मोहब्बत नहीं, इसलिए नहीं है कि हुजूर के तरीके के मुताबिक हम मोहब्बत नहीं कर रहे। पता नहीं ये बात मुझे कहना मुनासिब है कि नहीं। जो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े हैं वो तो सोच रहे होंगे, मौलाना क्या तुमने मौजू छेड़ दिया है, आपने हमारे निकाह याद दिला दिए पुराने। अब से 20 साल पहले मिले होते तो हम भी अपनी दुल्हन का कोई नाम रख के दिखाते। अब आप हमें इस उम्र में छेड़ रहे हो, हमें ललकार रहे हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जी हम नाफिज तो करें, अपने घर में नाफिज तो करें। बीवी के मुंह में लुकमा रखना ये बेहतरीन सदका अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम में से कितने हैं जो तन्हाई में बैठकर अपनी बीवी को बिस्किट खिलाते हो, मिठाई खिलाते हो, लुकमा देते हो और उसी के दांतों से कटा हुआ कभी अपने मुंह भी रख लेते हो। दोस्तों, एक गुर की बात बताता हूं, सुनोगे? जितने एनिमल और जितने जानवर हैं सब के सब खा पी के तगड़े होते हैं, हेल्दी होते हैं। बीवी ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर है, ये खा पी के तगड़ा नहीं होता, ये तारीफें सुनकर अपनी सेहतमंद होती है। और आज के शौहर जो है ना, इसी में बखील वाक़ हुए, अपनी बीवियों की तारीफ नहीं करेंगे, अपनी बीवी के सामने दूसरे की बीवी की तारीफ करेंगे। आज उसके घर गया था, इतने शानदार उसने राजमा बनाया था, मजा आ गया, हाजमा ही हो गया। राजमा खा के आया वो और हाजमा करके आया। तू हमेशा बनाती है, हर वक्त डकारें आती हैं, एसिडिटी होती। तो दूसरे की बीवी की तारीफ अपनी बीवी के सामने, लेकिन अपनी बीवी की तारीफ अपनी बीवी के सामने फूटे मुंह से नहीं करता। आज दोस्तों याद रखें, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं मैरिज हुए, शादी हुए, लेकिन बीवी को यह पता नहीं चल पाता मेरे शौहर को हकीकत में मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। याद रखना, बीवी ऐसी गयूर है, कभी जुबान से नहीं कहती मुझे मोहब्बत का प्रूफ पेश करो, तुमको मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, लेकिन इंतजार जरूर करती है, इंतजार जरूर करती है। तो अब उसको कैसे प्रूफ पेश करें? एक दो बातें सुने। कई मर्तबा मोहब्बत के जुमले कहकर, कई मर्तबा मोहब्बत की अदाएं दिखाकर, कई मर्तबा जम्मू गए, दिल्ली गए, वहां से वापस लौटे, प्यारी तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूं, तोहफा लेकर आया हूं। कभी कोई छोटा मोटा जेवर लेकर आए, कभी हाथ पैर का कोई मोजा दस्ताना लेकर आए, कभी चप्पल ओढ़नी लेकर आए, कभी कोई लिबास लेकर आए और तन्हाई में पेश करें, प्यारी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आया। अब उस ज्वेलरी के अंदाज में, उस लिबास के अंदाज में वो अपनी मोहब्बत का अंदाजा कर लेगी, उसको एक प्रूफ मिल जाएगा मेरे शौहर को मोहब्बत है मुझसे, तभी तो लेकर आए, अगर मोहब्बत ना होती तो लेकर ना आते। ये है मोहब्बत का अंदाज, ये है मोहब्बत का अंदाज। बहरहाल अगर इस मौजू पे बात चले तो बहुत लंबी हो जाएगी, बस जो है नमूने के तौर पे एक दो बातें आपके सामने अर्ज की। अपने घरों को दोस्तों जन्नत का नमूना बनाएं। अजीब बात है, बीवी पहले में बैठी है, बीवी एक बालिश के फासले पर बैठी है, ये जनाब इधर बैठे हैं और फोन खोल के बैठे हुए हैं और न जाने दुनिया की कैसी कैसी गुड़िया और कैसी कैसी बुढ़िया देख रहे हैं जी। दिल बहलाने वाली हलाल बीवी मौजूद है, लेकिन हलाल को छोड़ के हराम में लगा हुआ है।
پھر وہ بھی کیا کرتی, وہ بھی کسی میں لگ جاتی, وہ بھی کچھ دیکھتی, اور دونوں حرام کر رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حلال سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا, حرام کی لذتیں لی جا رہی. عام طور پہ نوجوانوں کا یہ حال ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو, اس دیواجی زندگی کو بہترین بنائیں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. تو اخلاق یہ ایک عام چیز ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وخالق الناس, لوگوں کے ساتھ, اور اس میں لوگوں میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ, کتنے کافر اور مشرکوں کے ساتھ مومنوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. سینکڑوں ہزاروں واقعات. اللہ اکبر کبیر. وہ جو بغداد کا واقعہ سنا ہے وہ اخلاق ہی سے تو متاثر ہوا نا, اخلاق ہی سے متاثر ہوا. تو جب عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا تو اپنے نیئر ڈیئر, بیوی اور ماں, سگے بھائی اور بہن, ماموں اور چچا اور تایا, نانا اور دادا, ان کے ساتھ تو اور زیادہ, یہ تو اخص الخواص ہے, ان کے ساتھ تو اور زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. نوجوان بچے گھر سے نکلتے ہیں, نہیں بتاتے امی میں جا رہا ہوں, السلام علیکم, سلام کر کے نہیں جائیں گے, ماں کا بوسہ لے کے نہیں جائیں گے, ماں کے سے اپنے سر پہ ہاتھ پھروا کے نہیں جائیں گے, دعا لے کے نہیں جائیں, بلکہ پوچھتی بھی ہے کہ ابھی آ رہا ہوں. ماں پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو, تو کہتا ابھی آ رہا ہوں. اب بتائیے کہاں جا رہے ہو, وہ تو منزل کا پتہ پوچھ رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آ رہا ہوں, یہ وقت بتا رہا ہے. تو یہ جواب ہوا اس کا؟ کتنی غلط بات ہے. پیارا باپ جی, ساری جوانی اس نے زندگی کا وزن ڈھو ڈھو کر بچوں کو جوان کیا, پالا پوسا, لیکن بچہ گھر سے نکلتا ہے تو باپ کی اجازت محسوس نہیں کرتا, اس کی اجازت لینا, اور اس کو سلام کر کے نہیں جاتا. بری بات ہے دوست. وخالق الناس بخلق حسن, فرما رہے ہیں تیسری نصیحت, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک, راہ چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. آج ہمارا حال یہ, حسن سلوک تو ہمارا نہیں رہا, البتہ بد سلوکی عروج پر ہے. گاڑی میں جائیں گے, ہارن دیں گے, سامنے والے نے جگہ دے دی, یوں گھور کے جائیں گے, یہ ہے بد سلوکی. ارے راستہ دے دیا, کام ختم ہو گیا, تمہارے گھور کے دیکھنے سے کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ آئندہ اس بات کا خیال کرے کسی کو سائڈ نہیں دینا. ایک تو سائڈ دے رہے ہیں اور اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں ہم کو. کیا فائدہ ہے دوست؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.